وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 37، درس نمبر 1505. آج کا موضوع، کیا ہم نے زندگی صرف دنیا کے لیے وقف کر دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے. ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو. اللہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 37. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کو نہیں پہنچتے اس قربانی کے گوشت نہ خون ان کا. بلاکن ینالہ التقوی منکم، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی وہ تقوی کو قبول کرتا ہے. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا. لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی تکبیر کرو. وبشر المحسنین، اور بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، مخلص لوگوں کو. دیکھیں، ایک بات یعنی اس آیت کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، اور وہ تقوی کی بات تھی. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو میں نے سبق میں کہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ہمارا اور اللہ کے درمیان رابطہ صرف تقوی کے ذریعے ممکن ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعدت للمتقین، اور یہ ایک مطلب وہ ہے کہ تقوی والوں کے لیے. اب تقوی والے کون ہیں؟ تقوی والے لوگ اللہ والے ہیں جن کا مقصود بھی اللہ، جن کا محبوب بھی اللہ، جن کا مطلوب بھی اللہ. تو یہ دیکھیں، اصل میں تو نیت کام کرتی ہے. ہر کام دنیا میں ہم ایک نیت کے مطابق کرتے ہیں،
اور کوئی کام بھی بغیر نیت کے نہیں کرتے، بغیر مقصد کے، بغیر نیت کے ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ جہاں تک ہماری حقیقت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہم اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور وہ بڑا پکا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے سے ہم باہر نکلنا نہیں چاہتے، اور اس دھوکے کو ہم دھوکہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے۔ تو اسی لیے وہ صفت تقوی ہم میں نہ پیدا ہوتی ہے، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تقوی ایک بنیادی صفت ہے جس کا مطالبہ ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ہر جگہ تقوی کا مطالبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم تقوی کی روش اختیار کر لو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک امتیاز بنا دے گا حق و باطل میں، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ دوسری جگہ ہے کہ ان من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ تو تقوی کا تو سامعین کرام یعنی آپ دیکھ لیں جب قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو متقین کے لیے مختص کر دیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ معاشرہ ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ مسلمان معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ اپنی حقیقت کے بجائے اپنے ظاہر پر توجہ دے رہا ہے، اور ظاہر کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اس کی ساری زندگی کی دوڑ دھوپ جو ہے یہ ظاہر کے لیے محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، معاشرے کی بات اس وقت میں نہیں کر رہا، میں آپ کی ذات کی، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں کہ آپ کی سوچیں، دوڑ دھوپ اور اہمیت کی چیزیں کیا چیز ہیں، ظاہر ہے کہ باطن ہے۔ یقیناً عام طور پہ ہر مسلمان کی من حیث الامت، ہر مسلمان کی دوڑ دھوپ، توجہ اور ترجیح جو ہے وہ ظاہر دنیا ہے۔ تو پھر کہانی ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور ہماری کہانی فی الوقت ختم ہو چکی ہے، اور یہ اس معاملے کو صدیاں بیت گئی ہیں کہ ہم نے اپنی حقیقت سے توجہ ہٹا لی ہے اور ظاہر کی طرف ہماری توجہ ہے۔ بڑے عرصے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیں ابھی بھی قیامت نہیں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے کہ کب ہم جاگیں گے اور ہم اپنی ڈیوٹیوں کو سنبھالیں گے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ یہ ہماری ڈیوٹیاں ہیں کہ قرآن کو ہم اپنا لیں اور اسے پھر اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ مختصر بات یہ ہے، ہمارا اصل جرم تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، پھر ہماری ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اس سے بھی ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، بڑی نقصان دہ بات ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس کا نقصان دنیا میں ذلت اور رسوائی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ مسلمان کے لیے۔ یہ الفاظ ہیں اہل ایمان، یعنی جو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے قرآن میں الفاظ ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت جو ہے قرآن، یہ آیات جو ہیں یہ کافروں کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہم مسلمان نہیں ہیں حقیقی طور پہ، رسمی طور پہ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آیت نمبر 37 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ظاہر کو میں نہیں دیکھتا۔ حدیث کا وہ مفہوم ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے رنگوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہاری نیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جیسے کہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری نیت خراب ہے، ہمارے اعمال میں للہیت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ زندگی تو ہم نے خاص کر دی ہے دنیا کے لیے، ظاہر کے لیے۔ دیکھیں میں یہ وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو آپ سمجھ سکیں، میں ایسے مشکل الفاظ یا ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا عمومی طور پہ، عام طور پہ۔ میں آسان کیونکہ میں تو آپ سے مخاطب ہوں، مجھے میرے مخاطب تو میں تو خطاب کر رہا ہوں عام عوام سے، لے مین جس کو آپ کہتے ہیں، جو علماء ہے جو اس سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں۔ بہرحال یہ دیکھیں آیت نمبر 37 جو ہے یہ ٹھیک ہے، قرآن کی ہر آیت کا ایک خاص شان نزول ہوتا ہے اور ایک خاص موقع میں نازل ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں عمومی ہدایت ہمارے لیے موجود نہیں ہے۔ نو، ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے کیونکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ اس کسی آیات کو کسی خاص موقع کے لیے آپ خاص نہیں کر سکتے، اس سے آپ نے ہدایت لینی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بات تو قربانی کی ہو رہی ہے، بات جو ہے وہ قربانی کی ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہماری تو کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی اس آیت سے پہلے جو ہے وہ والبدنا یعنی اونٹ کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ آیت نمبر 37 آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یعنی اس کا دیکھیں آپ مطلب لینا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، آپ کا جذبہ اور تقوی۔ لیکن تقوی کیا ہے؟ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے، انگلی سے، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ دل تقوی یہاں ہے، یعنی دل میں ہے۔ تو دل کا تعلق تو مطلب ظاہر اعمال سے نہیں ہے، دل تو ہمارا پوشیدہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت جو کہ نظر نہیں آتی، عمل تو نظر آتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے سامنے کرام کہ یعنی ہماری زندگی کی نیت دنیا بن چکی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں جو سمجھ میں آنے والی ہے، اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنی ضد پر اڑے میں ہیں کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں اور میں نے جنت میں جانا ہے اور بخشش ہوگی اور شفاعت ہوگی، اگر اس آپ غلط فہمی میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو ایمان کو جانا ہی نہیں ہے سرکار، ایمان کو تو ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز۔ اللہ تو بہرحال میں یہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اور جذبے کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں تو آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہماری نیت، دیکھیں مختصر میں بات کر رہا ہوں، بات کو میں طول نہیں دے رہا، مختصر میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو نیت ہے دنیا میں رہنے کی وہ خراب ہو چکی ہے، نیت باطل ہے، ہم راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو تقویٰ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آگے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
یہ قربانی کے جانور میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں کہ تم اللہ کی بڑائی اس کی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ دیکھیں، اللہ کو بڑا سمجھنا یہ ہمارا آج کے مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے گزشتہ جو سبق تھا اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں، اپنی رائے کو۔ آپ دیکھ لیں، ہر معاملے میں ہم اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اکا دکا وہ تو نہیں ہے، ایک دو چیزیں تو نہیں ہیں۔ دیکھیں ہماری عام زندگی میں اول تو دیکھیں ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے کہ دین ہے کیا حقیقت۔ دین تو اللہ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، عاجزانہ طور پہ اس کی ہدایت کو قبول کر لیں۔ یہاں دیکھیں اللہ کی بڑائی کی بات ہو رہی ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہدایت دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے اور وہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہدایت کیوں ضروری ہے؟ انسان اپنی مرضی سے، مختصر بات میں کہہ رہا ہوں، انسان دنیا میں آ کے اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارے تو اس نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا ہے، اور اگر یہ اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جائے تو اس نے اللہ کو بڑا جان کے اس کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہے۔ ہمارے دین کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ اللہ اکبر میں ہے، جیسے کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ دور جاہلیت تھی اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی، ابتدائی صورتوں میں ہے یہ سورہ مدثر، اور اس وقت جو ہے لوگوں نے اپنے خواہشات کو بڑا کر لیا تھا، دین اپنی مرضی کا بنا لیا تھا۔ آج وہی دور جاہلیت ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ وہی دور جاہلیت ہے اور وہی اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں حقیقی طور پہ۔ اللہ اکبر اگر آپ کہہ دیں اور تسلیم کر لیں پھر تو آپ کو سر جھکانا ہوگا رب کے حکم کے سامنے، رسول کی اطاعت کے سامنے۔ اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اپنی رائے کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اللہ کی رائے کو فوقیت نہ دیں، آج تمام معاشرہ ایسا ہے۔ اول تو دین کو ہم سمجھے نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ دین تو ایک طریقے زندگی ہے، وے آف لائف ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نماز روزے زکوٰۃ تک محدود ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے جو دو لوگ ہیں، میاں اور اس کی بیوی، اب ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے نوک جھونک ہو جاتی ہے، کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، بیوی صاحبہ جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کیا ایشو کیا ہے؟ ایشو شریعت نہیں ہے، ایشو دین نہیں ہے، ایشو اللہ کی ہدایت نہیں ہے، ایشو اپنے آپ کی انا جو ہے اس کو ٹھیس پہنچی ہے کسی بھی بات پہ، آپ کی مرضی کے خلاف کام ہوا ہے، یا شوہر کی یا بیوی کی، تو اول تو گالم گلوچ ہوگی، یا شوہر جو ہے تھپڑ مارے گا، بیوی کو پیٹے گا، یا جو ہے کمزور ہوگا تو وہ خاموش ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، کیونکہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کچھ کر سکتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں تشدد ہوتا ہے شوہروں کا اپنی ازواج پہ۔ بعض اوقات بیگمات جو ہے وہ سر چڑھی ہوتی ہیں، وہ بھی کم شوہر پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں، تو یا باتوں سے پٹائی کر دیتی ہیں، صلواتیں سناتی ہیں، باتوں سے پٹائی، یعنی وہ دل بھر آتا ہے نا ان کا، تو پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اگر نہیں ہوتی تو پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ ان سب رویوں میں مطلب ہم نے قرآن اور حدیث کو
آپ دیکھ لیں، میں تو یہ دیکھیں ایک مثال بیان کر کے میں آپ کی اجتماعی زندگی کا تصور کرتا ہوں. ہمارا رویہ تمام معاشرے میں ایسا ہے، گھر میں بھی ہے اور باہر بھی ہے. آپ دیکھ لیں آپ کی دوستی دشمنی یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے. کون آپ کے دوست ہوں گے یا کن لوگوں سے آپ نہیں ملا کریں گے. خرچ، مال کا خرچ کہاں پہ آپ خرچ کریں گے، کہاں آپ خرچ کو روک لیں گے. یعنی جان اور مال جس کا مالک اللہ ہے، آپ نے اس میں اپنا تصرف شروع کر دیا ہے. نہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہیں، نہ اس کی ملکیت، حق ملکیت کو ماننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، مال اور جان اور جو اختیار ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت عملی ہے بڑی پیاری کہ بھئی تم اپنی مرضی چھوڑ کے میری مرضی لے لو، جنت تمہاری. کتنا آسان کام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے وضع کر دیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بھئی تمہیں اگر جنت چاہیے، یہ مال و جان جو میرا ہے تم واپس مجھ پر بیچ دو، اس کو مت استعمال کرو اپنی مرضی سے. لیکن اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میں تو آپ سے انفرادی طور پہ، شخصی طور پہ میں آپ سے مخاطب ہوں. کیا آپ نے ٹوٹلی سرنڈر کر دیا ہے رب کے سامنے؟ کیا آپ نے رب کی رضا کو ٹوٹلی اختیار کر لیا ہے؟ نو. جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. دیکھیں اصل میں یہ آج کل کا جو معاشرہ ہے، میں اگست 2021 9 تاریخ ہے آج، تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں. آپ جب بھی آپ یہ سنیں گے تو میرے خیال سے یہی الفاظ، کیونکہ مجھے معاملہ یہ سدھرتا نہیں نظر آ رہا. مسلمان بیدار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، دین کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو رہ کیا کئی بات. یعنی آپ جب بات سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے تو بات تو ختم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. تو لتکبر اللہ، اچھا میں تکبیر کی بات کر رہا تھا. سارے سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بنایا ہے، اور جو دنیا میں ہمیں بھجوایا ہے اپنے لیے کہ تم اللہ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، تو اس کی کامیابی کا یا ناکامی کا دار و مدار فقط اس بات میں ہے کہ آپ کس کو بڑا سمجھتے ہیں، کس کی تکبیر بیان کرتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کو ہم بڑا سمجھتے ہی نہیں ہیں. آج کا مومن، یہ میں آسانی سے آپ کے لیے الفاظ بیان کر رہا ہوں اور زیادہ میں داؤ پیچ نہیں لگا رہا، ادھر ادھر سے نا گھما پھرا کے بات نہیں کر رہا. ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے. ہم اللہ کو بڑا، یعنی عملی طور پہ بڑا سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا اللہ اکبر تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ. ہم تو اللہ اکبر زبان سے کہتے ہیں، تکبیر تکبیر اللہ اکبر پتہ نہیں. یہ صرف نعروں کی بات نہیں ہے. حقیقی طور پہ آپ جب اللہ کو بڑا تسلیم کر لیں تو آپ عاجزانہ طور پر آپ کو جھکنا ہوگا اللہ کے حکم کے سامنے، کیونکہ علامہ ہداکم، کیونکہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے بشارت ہے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکار، احسان کرنے والے، مخلص لوگ، یہ سب اس معنی میں شامل ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اخلاص نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے. اگر آپ مخلص نہیں ہیں اللہ کے لیے تو پھر آپ کا کوئی عمل نیکی میں نہیں شمار ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو سمجھتے ہیں ہم یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر کے کوئی نیکی کے کام کر رہے ہیں. ہماری تو نیت میں گڑبڑ ہے، نیت خراب ہے. ہم مخلص نہیں ہیں اللہ کے لیے، ہم مخلص ہیں دنیا کے لیے. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. اپنے جو پیسہ ہے آپ کے پاس، جو ایسٹس ہیں، وہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں یہ میرے ہیں،
میں نے اس کو بے دریغ نہیں لگانا. یعنی جب موقع بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں چاہتا نا. اللہ کو تو دیکھیں آپ کا جذبہ چاہیے. اب ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ مضمون بھی ساری وہ قربانیوں وغیرہ کا ہو رہا ہے. اللہ نے ان کو خواب دکھایا، براہ راست وحی نہیں بھیجی، خواب کی شکل میں خواب نظر آیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے، اور پھر انہوں نے وہ خواب بیٹے کو بتایا تو وہ دونوں تیار ہو گئے. فلما اسلما، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہ جو مضمون آ رہا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما، جب ان دونوں نے سر جھکا دیا. یہ دیکھیں اصل چکر ہے، ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں 50 لاکھ کا بیل خرید کر شاید آپ قربانی کر دیں دکھاوے کے لیے. ہمارے تو دیکھیں ہر کام میں ریا ہے. ریا کسے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو ہر کام پھر ریاکاری ہے. آپ تو ریاکاری کے مطلب کو بھی غلط سمجھتے ہیں. ہم جو ریاکاری کہتے ہیں نا، نہیں وہ نہیں ہے. اصل ریا یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے خاص نہ کریں اور غیر کے لیے اس کو خاص کر دیں. غیر اللہ کے لیے آپ زندگی گزاریں. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزاریں. ہم نے تو دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، لبیک یا دنیا لبیک. تو یہ تو لبیک ہم نے، تو آپ تو ساری زندگی آپ کی ریاکاری پر مشتمل ہے. اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنے سٹیٹس کو آپ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ کے حکم کے سامنے. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. احسان کی میں بات کر رہا ہوں. نیکی، اخلاص اور احسان، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بن کے جو ہے یہ پھر نیکی بنتی ہے. اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے زندگی گزارنے کی، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ نیکی نہیں، برائی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. بشارت کس کے لیے ہے؟ جو مخلص ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو احسان صاحب احسان لوگ ہیں. ابھی میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم ہو سکتا ہے اگلی گفتگو میں تھوڑا سا اس پہ میں مزید بات کروں. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم